وہ جو حق الیقین ہوتا ہے، یقین کی بھی آگے پھر قسمیں ہیں، ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، اور ایک ہے حق الیقین۔ اس کی پھر میں آپ کو ایک سادہ سی مثال، دنیاوی مثال دے دیتا ہوں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ جی کسی کی ناک پہ مکہ مارے تو اسے درد ہوگا، تو آپ کہیں گے ہاں ہوگا، یہ علم الیقین ہے، آپ کو علم ہو گیا اس بات کا کہ ہاں ایسا ہوگا۔ اگر میں آپ کے سامنے ہی کسی کی ناک پہ مکہ ماروں اور آپ دیکھیں کہ وہ زمین پہ تڑپ رہا ہے اور اس کو خون بہہ رہا ہے، یہ عین الیقین ہے، آپ کا یقین بڑھ گیا، آپ نے اس کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ اور اگر یہی مکہ میں آپ کی ناک پہ مار دوں تو آپ جس تکلیف سے گزریں گے یہ حق الیقین ہے، اب آپ جانتے ہیں کہ ناک پہ مکہ لگنے سے کیا ہوتا ہے۔ تو پہلے گمان ہے، پھر ظن ہے، پھر علم الیقین ہے، پھر عین الیقین ہے، اور پھر حق الیقین ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے شعور حقیقت عطا کیا جائے کہ اب مجھے اس لیول کی حقانیت میرے قلب پہ کھولی جائے کہ جیسے میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ حدیث جبرائیل میں جس کا ذکر ہے احسان کا، کہ اسلام سے آگے کی ایک چیز ہے کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو وہ جو کیفیت آپ کے اندر حضوری کی پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ حقیقت کے طور پر ہے۔ میں اس کو حقیقت ماننے سے بے شک انکار کر دوں، اس کو حقیقت ماننے سے بے شک انکار کر دوں، لیکن اس کو حقیقت ماننے سے انکار نہیں کر سکتا۔ جو پورا نان بلیورز کا اسکول آف تھاٹ ہے وہ مشاہدے پہ کھڑا ہے، امپیریکل ایویڈنس پہ کھڑا ہے، وہ دیکھنے کو یقین کرنا کہتے ہیں۔ جو بلیور ہے وہ ریورس ہے، وہ یقین کرنے کو دیکھنا کہتا ہے کہ میں اپنی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ مجھے چیزوں کو ویسا دکھا جیسی کہ وہ ہیں، نہ کہ جیسی کہ وہ نظر آتی ہیں، کہ میں اپنے دیکھے کو تو جھٹلا سکتا ہوں لیکن جو میں نے اندر کی آنکھ سے دیکھا ہے اس کو نہیں جھٹلا سکتا۔ میں اپنے مشاہدے کو جھٹلا سکتا ہوں لیکن جو میرے قلب کے اندر اللہ سمایا ہے اس کو نہیں جھٹلا سکتا۔ تو وہ جو ایگزسٹنس رب کی محسوس ہوتی ہے، یہ اس پہ شعر ہے کہ گمان و ظن سے ذرا جدا کیا جائے، مجھے شعور حقیقت عطا کیا جائے، میں اپنی روح کو ڈھونڈوں کہ اس بدن کو جیوں، کہ کوئی طور تو اپنا بھلا کیا جائے۔ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، آپ کے اندر روح ڈال دی ہے جو کہ تقریباً فرشتہ ہے، وہ اسی نور سے بنی ہے جس سے فرشتہ تخلیق ہوا تھا۔ اللہ نے مختلف ادوار میں جب تخلیق کیا تو پہلے لطیف ترین نور سے روحانی مخلوقات بنائی، فرشتے کو بنایا، پھر مادے کی کثیف شکل آئی آگ تو اس سے جنات کو بنایا، اور پھر مادے کی ٹھوس شکل آئی تو اس سے یہ مادی دنیا کی تخلیق ہوئی۔ اب میرے اندر ایک روح ڈال دی گئی ہے جو اس لطیف ترین حیثیت کی حامل ہے، وہ ایک فرشتہ ہے ایک طرح سے، اور اس کے بعد مجھے بدن دے دیا گیا ایک جانور کا۔